اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں کھائی ہیں، ان کو یاد رکھنے اور ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ ہے قسم کا جواب۔ قسم کس پر کھائی گئی ہے؟ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، بہترین بناوٹ میں اس کو بنایا ہے۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت آگے ہوگی، لیکن اجمالی طور پر ابھی سمجھ لو کہ انسان کو باعتبار فطرت کے اور باعتبار ظاہری حسن کے، باعتبار باطن کے اور باعتبار ظاہر کے، اللہ تعالیٰ نے بہت پرفیکٹ اور حسین بنایا ہے۔ اس کو نیک اور بد کی تمیز بھی دی، اس کو یہ شعور دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہدایت سے نوازا۔ اس کی ظاہری بناوٹ کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی زیادہ پرفیکٹ بنایا ہے، ہر عضو کو۔ اس کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہر بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ حق کو قبول کرنا چاہے تو غور و فکر کر کے حق کو قبول کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر نہیں کرتا تو وہ الگ بات ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو یعنی انسان کو پست سے پستر کر دیا۔ ہم اس کو پست سے پستر کر دیتے ہیں، یعنی اس کو بد سے بدتر کر دیتے ہیں، بد سے بدتر مقام اور جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بدماشی اور دنیا کی محبت میں ایسا مست و مگن ہو جاتا ہے کہ کفر اختیار کرنے لگتا ہے، فسق اختیار کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اسے بد سے بدتر جگہ میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی جہنم میں۔ لیکن کون اس سے محفوظ رہتا ہے؟ الا الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ اجمالی مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا، اس کو حسین بنایا، تندرست بنایا، جوانی کے شباب پر اسے پہنچایا، اور پھر ایک حالت وہ آتی ہے اس پر کہ اس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے اور وہ بد سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت بھی کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا، لوگوں پر بار اور بوجھ بن جاتا ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کا بڑھاپا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ مطلب کے اندر فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ مفسرین، قرآن کریم تو معانی کا سمندر ہے، اس سے کتنے مطالب نکالے جا سکتے ہیں، تو مفسرین نے دونوں طرح کے مطلب نکالے ہیں۔ ایک اور مطلب بھی ہے، اگر وقت باقی رہا تو انشاءاللہ سورہ 3 کی تفسیر اس طرح کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا، پھر جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو بد سے بدتر جگہ میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا۔ یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن و کمال اور جمال سے نوازا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس شباب کے بعد زوال آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بدصورت بنا دیتے ہیں، احوال اور اس کی حالت میں تبدیلی لاتے ہیں، انقلاب لاتے ہیں، بدصورت بنا دیتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ مطلب نہیں کہ وہ بڑھاپے سے گزرتے نہیں ہیں اور ان پر بڑھاپا نہیں آتا، ان پر وہ عاجزی والی حالت نہیں آتی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ایمان والے اور جنہوں نے نیک عمل کیے بڑھاپا تو آتا ہے لیکن بدصورتی والا نہیں آتا، بلکہ ان کا بڑھاپا فائدے سے خالی نہیں ہوتا، ان کو بڑھاپے کے اندر بھی وہی عمل کا اجر ملتا ہے جو یہ جوانی کے اندر کرتے رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایمان والوں کا بڑھاپا۔ فما یکذبک بعد بالدین، فما، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، فما یکذبک، تو ان سب باتوں کے بعد تجھے کیا چیز روز جزا کے انکار پر آمدہ کر رہی ہے؟ ان سب باتوں کو بیان کرنے کے بعد کون سی چیز ہے جو تجھے اس بات پر ابھار رہی ہے کہ تو قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے؟ بلکہ کیا ان سب باتوں کو دیکھ کر تیری عقل کام نہیں کرتی؟
کیا تیرا دماغ نہیں کھلتا کہ اللہ تعالیٰ نے حالتیں بدلی ہیں، حالتوں میں چینج آیا ہے؟ تو جب ایک حالت سے، کمزوری کی حالت سے، بچپن جوانی کی حالت پر اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے، اس حالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے کی حالت تک پہنچا سکتا ہے، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ موت دے کر زندہ بھی تو کر سکتا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، کس چیز تجھے آمدہ کر رہی ہے، کون سی چیز تجھے آمدہ کر رہی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جب وہ یہ سب فیصلے کر کے تمہارے احوال بدلتا ہے، تمہارے دنیاوی تصرفات کو اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے، اس کے فیصلے کرتا ہے، تو کیا جو کام تم نے دنیا کے اندر کیے ہیں ان کی جزا اور سزا کے فیصلے وہ نہیں کر سکتا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ ہوا اجمالی مطلب۔ اب ذرا دہرا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 درختوں کی قسم کھائی، زیتون اور انجیر۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جن جن فروٹس کی اور چیزوں کی قسم کھاتا ہے وہ بڑے فائدے مند اور مفید ہوتے ہیں، تو ان کو اپنانا بھی چاہیے، کھانے میں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ دونوں درخت انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند، اور یہ زیادہ تر فلسطین اور شام کے علاقے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ عرب حضرات ان علاقوں سے واقف تھے، اس وجہ سے بطور خاص ان کی قسم بھی کھائی گئی، کیونکہ سب سے پہلے قرآن ان پر ہی اترا ہے نا۔ دوسرے جو قسم کھائی، یعنی تیسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی، وہ ایک جگہ کی ہے، طور سینا، وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی۔ اور آخری قسم جو کھائی گئی وہ مقدس شہر مکہ کی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جہاں پر وحی کا نزول ہوا۔ اب یہ 4 قسمیں جواب قسم جو آگے بات آ رہی ہے اس سے تعلق کس طرح رکھتی ہیں؟ زبردست ربط مفسرین نے قائم کیا۔ سنو، پہلے تو یہ بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مکۃ المکرمہ کو پرامن کہا گیا۔ اس شہر کے اندر شکار کرنے کی اجازت نہیں، جو پودے خود رو ہوتے ہیں ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں، انسان، جانور، نباتات سب کو اس شہر کے اندر امن ہے، اس لیے اس کو پرامن شہر کہا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم اس لیے کھائی کہ اس کا انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا سٹرونگ کنیکشن ہے، کہ جیسے درخت اگتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھل دیتے ہیں، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ سوکھ کر مرجھا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان پر بھی ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ حسن و کمال کا منظر ہوتا ہے، اور پھر بالآخر اس پر بھی بڑھاپا آتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو درخت کے ساتھ اس کو بہت زیادہ مناسبت۔ اور اسی طرح انسان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، اشرف المخلوقات، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی درختوں کے اندر اور جگہوں کے اندر عظیم مقامات اور عظیم پھلوں کا تذکرہ کیا۔ مناسبت سمجھ میں آ رہی ہے، تعلق اور کنیکشن۔ پھر طور اور بلد امین، یعنی دونوں جگہیں جہاں پر وحی کا سلسلہ ہوا ہے، وحی نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو ان کا تعلق اور کنیکشن آخرت کے ساتھ ہے، جو آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آخرت کو کیوں انکار کر رہے ہو؟ آخرت کے انکار پر تمہیں کون سی چیز ابھار رہی ہے؟ تو کنیکشن اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اب قسم 3 باتوں کی کھائی جا رہی ہے۔ اول یہ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو دیکھیے، اور دوسرے جانوروں کے، جانداروں کے اور بے جانوں کو بھی اگر دیکھیں تو تقابل واضح سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کو چوپایوں کی طرح نہیں بنایا کہ اس کو چارہ منہ سے کھانا پڑتا ہے، اس کو سونڈ نہیں دی ناک کی بجائے کہ اس کو لے کر بوجھ کو گھومتا رہے، پھرتا رہے۔ ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے سونڈ دی ہے، ٹرنک دی ہے، جس کو ٹرنک کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سانپ کی طرح نہیں بنایا کہ اسے زمین پر رینگنا پڑے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 پیروں پر قائم کیا کہ وہ اعتدال کے ساتھ کھڑا رہے، اور اس کو 2 ہاتھ دیے جس سے وہ تمام تر کام انجام دے سکے اور سلیقے کے ساتھ کھانا کھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان دی، اس زبان کے ذریعے وہ اپنی مافی ضمیر کو، دل کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبردست دماغ دیا جو کمپیوٹر سے بھی زیادہ ہائی ٹیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبردست آئی سائٹ دی
کہ جس کا کیمرہ کوئی طرح کا کیمرہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کانوں سے نوازا، اس کا چہرہ ایسا خوبصورت بنایا، اس پر بال نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے، جہاں بال رکھنے تھے وہیں پر رکھے ہیں، کیونکہ یہ اس کے حسن کا مرکز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا. تو یہ سب چیزیں پر اگر آدمی غور کرتا ہے تو اس آیت کا مفہوم بالکل بخوبی واضح ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عجیب حسن کے غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھ دی ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قادر بنایا، عالم بنایا، بصیر بنایا، دیکھنے والا، سمیع بنایا، وہ سنتا ہے، حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے. یہ سب اوصاف دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کا کچھ نہ کچھ درجے میں ایک حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اس کا یوں مطلب تو ایگزیکٹ اور ڈیفینیٹ مطلب تو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ متشابہات کی کبیر سے. البتہ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اوصاف دیے ہیں وہ ان اوصاف کا کچھ ادنا درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے تو انسان بھی عالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، انسان بھی کچھ نہ کچھ درجے میں سمیع ہے. اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، حکیم ہیں. تو اس کا یہ مطلب ایک بیان کیا جاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فلسفہ نے یہ بیان کیا ہے، فلاسفرز نے، کہ انسان کا بدن خود ایک عالم اصغر ہے، ایک چھوٹی دنیا. دیکھا جائے تو اس کے اندر فیکٹریاں چل رہی ہیں. اللہ اکبر، فیکٹریاں چل رہی ہیں، کارخانے ہیں عجیب عجیب طرح کے. ایک پورا عالم انسان کے جسم کے اندر وجود پذیر ہے. ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. ابو جعفر منصور خلیفہ کے زمانے میں اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام موسیٰ ابن عیسیٰ تھا. وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. تو ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا اسے کہ محبت ہی محبت میں اس نے دل لگی کے اندر یہ کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی نا تو تجھے 3 طلاق. واقعے کو تھوڑا پوز کرتے ہیں، 2-3 باتیں وضاحت کے قابل ہیں. ایک تو یہ کہ طلاق دینے کے لیے 3 کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے، اور 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے ہی وہ الگ ہوگی اور چھوٹی ہوگی ایسا ضروری نہیں ہے. ایک مرتبہ طلاق کا لفظ بولنے سے بھی عورت جدا ہو جاتی ہے. پھر تم اپنے لیے آپشن باقی رکھتے ہو کہ اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا ہے یا نہیں لانا. 3 اگر ایک ساتھ دے دیتے ہو تو پھر تم اپنے لیے راستہ بند کر دیتے ہو، وہ اب دوبارہ نہیں آ سکتی بغیر شرعی پروسیجر کے. تو ایک بات تو یہ ضروری تھی بیان کرنے کی، اور دوسری یہ کہ مذاق اور دل لگی کے اندر بھی اگر آدمی طلاق دے دیتا ہے نا تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اس نے ایسا ہی جملہ بول دیا کہ اگر تو جان سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق. اب بیوی تو فوراً یہ جملہ سن کر پردے میں چلی گئی اور اس نے بے چینی کے اندر پوری رات گزار دی. صبح میں خلیفہ کے پاس حاضر ہوا ابو جعفر منصور. اس نے کہا کہ یہ سب خانیہ پیش آیا ہے رات کو. تو خلیفہ نے بڑے بڑے مفتیان کرام اور فقہا کو جمع کیا. سب نے جب یہ سنا کہ اس نے یہ جملہ بولا ہے تو سب نے ایک ہی فیصلہ قائم کر دیا اور لکھ دیا کہ طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ چاند سے تو زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک وہاں پر موجود تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اور جب سب نے یہ سنا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے. سب دیکھنے لگے یہ کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ 3 کی تلاوت شروع کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو بہترین اور احسن سانچے میں بنایا ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی. لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو ایک تو یہ بات قسم کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ہم اس کو پست سے پستر کر دیتے ہیں. یعنی ایک مطلب تو یہ کہ دوزخ میں پہنچا دیتے ہیں، اور دوسرا مطلب جو میں نے بیان کیا تھا وہ یہ کہ اس کے اوپر بڑھاپے کے آثار طاری ہو جاتے ہیں.
اور وہ بد سے بدتر بن جاتا ہے بے اعتبار صورت کے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں، کوئی کام کے نہیں رہتے، نہ دنیاوی کوئی کام کیے نہ اخروی کوئی کام کیے۔ لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ تیسری بات فرمائی گئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اس پستی سے وہ محفوظ رہیں گے، پہلے مطلب کے اعتبار سے جنت میں داخل ہوں گے، اور دوسرے مطلب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ ایمان والوں پر اگرچہ بڑھاپا لاحق ہوتا ہے اور وہ بڑھاپے سے دوچار ہوتے ہیں، وہ اس عاجزی کی حالت سے گزرتے ہیں، لیکن اس عاجزی کے اندر بھی ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے، عجز کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کے درجات بلند کرتا جاتا ہے اور ان کو آخرت کے اندر ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا، حدیث شریف میں آیا ہے، بغوی نے اس کو بیان کیا ہے اور بخاری کے اندر بھی اس کا مفہوم موجود ہے کہ کوئی آدمی بڑھاپے کی حالت یا بیماری کی حالت پر پہنچ جائے اور وہ کوئی عمل نہ کر سکے جس کو وہ پہلے انجام دیتا تھا تندرستی کی حالت میں، برابر مسلسل اس کو انجام دے رہا تھا، لیکن وہ اس حالت میں آ کر اب انجام نہیں دے سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ جو عمل وہ کرتا رہا تھا نا اس کو لکھتے رہو۔ تو بڑھاپے کے اندر تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، لاوے ہی لاوے ہیں کہ عمل بھی نہیں اور ساتھ ساتھ میں اجر بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی بڑھاپے کی حالت میں بھی وہ اگر خاموشی سے ایک جگہ بیٹھے رہیں نا تو بھی ان پر انوارات اور برکات کی بارش اترتی ہے، ان کے جو ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ روحانی طور پر ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ برخلاف دوسرے لوگ کہ جب وہ بڑھاپے پر پہنچتے ہیں تو چونکہ انہوں نے جوانی کی حالت میں اپنی تمام تر طاقت اور قوت دنیا کو کمانے کے اندر لگا دی تھی اور دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، تو پھر بالآخر ان کا بڑھاپا بھی ایسا ہی بیکار اور بے سود جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کمالات کو دیکھ کر اور پھر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح حالتوں کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت پر لے جاتا ہے، تو کیا وہ ایک ایسا فیصلہ نہیں کرے گا کل کو قیامت کے دن؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو اس سورت کو پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین کی تلاوت کرے تو اسے کہنا چاہیے تلاوت کے آخر میں بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یعنی ہاں کیوں نہیں، میں مانتا ہوں کہ میں بھی اس پر گواہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے۔ اور جیسے شروع میں آیا کہ سورۃ ضحیٰ سے لے کر اخیر تک ہر سورت کے اخیر میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہنا بھی سنت ہے۔ اس کی اور ایک تفسیر بھی ہے، لیکن چونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ اس تفسیر کو آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے صحیح معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق سے نوازے اور قرآن کریم پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔